پیر کا اپنا ذاتی عمل تو نہیں ہے کہ یہ میرا ہے جی، رسول اللہ کا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ پیر کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جب ایک پیر کے طریقے پر مرید چل رہا ہے تو گویا کہ ایسی ہے جیسے پیارے مصطفیٰ کے نقشہ قدم پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام کر دی گئی ہے جی، تصوف کچھ نہیں ہے، پیری مریدی کچھ نہیں ہے، فلاں معاملات کچھ نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم نے ابھی تک اس کی منزل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی منزل کو سمجھتے ہوتے تو پھر اس کا انکار نہ کرتے۔ اس کا انکار اگر آج آپ کو کثرت رائے کے ساتھ نظر آ رہا ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک تصوف کو سمجھا نہیں ہے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو حضرات محترم، یہ میرے سامنے جو کتاب اس وقت موجود ہے، یہ رسالہ قشیریہ ہے۔ اس کے اندر حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تصوف پر بہت طویل گفتگو فرمائی، مختلف اس کے اندر موضوعات بیان کیے گئے، مختلف جو ہے وہ طریقہ کار بیان کیے گئے کہ اس طریقے پر چلو گے تو یہ منزل پاؤ گے، اس طریقے پر چلو گے تو یہ منزل پاؤ گے۔ اب تصوف کی منزل کو پانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بہت سی رکاوٹیں ہوں گی، جس طرح کہ سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی ہے کہ وہ سب سے پہلے تمہارے اعمال کے اندر خلل پیدا کرے گا۔ جس طرح پچھلے جمعہ میں ہم نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پڑھا کہ شیطان نے کہا عبد القادر اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر بھی وہ وسوسہ پیدا کر رہا تھا۔ کس لیے؟ کہ حضور غوث اعظم کا مقام بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ اس کے رستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان سے برداشت نہیں ہوتا۔ کس لیے؟ عدو مبین، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ واضح دشمن ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ فرما رکھا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مت یہ سمجھنا کہ یہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اٹیک نہیں کرے گا، یہ تو کوئی موقع خالی جانے ہی نہیں دے گا، بلکہ جیسے اس کو کوئی موقع ملے گا تمہارے اعمال کے اندر خلل پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے رحمان کے قریب رہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ رحمان کے قریب رہے، رحمان کی یاد میں رہے، شیطانی اعمال کو دیکھ کر ان کی طرف رغبت اختیار نہ کرے۔ عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، ایک بندہ جب دنیا کے اندر نکلتا ہے نا، دیکھتا ہے یار فلاں بندے کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، تو ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے یار میرے کو بھی ہونی چاہیے تھی، فلاں بندے کو بڑی اچھی گاڑی میرے کو بھی ہونی چاہیے تھی، فلاں بندہ کپڑے بڑے سونے پہنتا میرے کو بھی ہونے چاہیے تھے، فلاں بندے کا گھر بڑا پیارا ہے میرا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو پھر اس بندے کے دل کے اندر یا جب یہ طمع خواہش پیدا ہوتی ہے نا، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول گیا، اب وہ راہ ہدایت سے ہٹ گیا۔ اب وہ نہیں دیکھ رہا ہے آ کہاں سے رہا ہے، آ کیسے رہا ہے، بس اتنا پتا ہے میرے کپڑے اچھے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میرا گھر اچھا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس گاڑی بڑی ہے اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھی پرواہ تو تمہیں واقعتاً کوئی نہیں ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا، تمہارے پاس جو مال آیا وہ کس ذریعے سے آیا، جو تم نے بنگلہ بنایا وہ کس طریقے سے بنایا، کسی کی زمین ہتھیا کر بنایا یا اپنی حلال کی کمائی سے لے کر بنایا، تم نے جو گھر بنایا وہ اپنی حلال کی کمائی سے بنایا یا کہ پھر حرام کما کما کے لاتے رہے اور پھر مال میٹیریل خرید کر اپنا مال تیار کرتے رہے۔ اگر تو تم نے ایسا کیا پھر سوچ لینا کہ تمہارے اعمال کی بربادی ہو گئی، تم نے کچھ بھی نہیں کمایا۔ جس کو تم حقیقت کے اندر کمائی سمجھ رہے تھے وہ ظاہری طور پر تمہیں کمائی نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت کے اندر وہ کمائی نہیں تھی۔ حقیقت کی کمائی یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے مکان کچا بھی تھا گزارا کرتا رہا لیکن رزق حلال کھاتا رہا۔ تیرے پاس موٹر سائیکل تھی، تو نے کار کا تمام لالچ کرتے ہوئے حرام نہیں کمایا بلکہ رزق حلال پر اتفاق کرتے ہوئے موٹر اور سائیکل پر اپنا گزر اوقات کیا۔ پھر تم نے بڑے بڑے محلات کے خواب نہیں دیکھے، اگر تم نے دیکھا پھر جنت کے محلات کے خواب دیکھے، رب کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق حلال اپنے پیٹ میں اتارتا رہا، اپنے رب کی ذات سے ڈرتا رہا، تو پھر خالق کائنات کا وعدہ یہ ہے
کہ جس کے پیٹ کے اندر رزق حلال مر جاتا ہے، خالق کائنات اس کو جنت کے اعلیٰ محلات عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو پھر جنت کے محلات کی تو ضرورت نہیں رہتی نا، یہ دنیاوی محلات کی ضرورت نہیں رہتی، کس لیے؟ اس کے پاس تو جنت کے اعلیٰ محل ہیں، اور اس جیسا تو کوئی مستری بھی تیار نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا دار جتنے مرضی پیسے لگا لے، جنت جیسا منظر تو پیش نہیں نہ کر سکتا۔ بندہ یہ کہہ تو دیتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں گھر میں نہیں بلکہ جنت کے اندر آ گیا ہوں، حقیقت کے اندر اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ جنت ہے۔ جنت تو اللہ نے ایسی بنائی کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ تم نے جنت کا نظارہ بھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم جتنے مرضی عالی شان محلات بنا لو، بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ، تمہیں بادشاہ بھی بنا دیا جائے تو پھر بھی تم جتنے مرضی آسائش والے گھر کے اندر چلے جاؤ، وہ تمہارے لیے جنت نہیں ہو سکتا، وہ جنت کی مثل نہیں ہو سکتا۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ساتھ فرمایا وہ تم میں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے، وہ تم میں سے کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنت اتنی اعلیٰ مقام ہے، اتنا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو حضرات محترم اس لیے صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کے اوپر غور و فکر کرے۔ یہ تو نہیں کہ نماز پڑھنا نہیں ہے تو بندہ کہے جی بس میں صوفی ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ میں اس بات پر بڑا فوکس کرتا ہوں، کس لیے کہ لوگ اکثر آج اس دور کے اندر بے نمازی بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جناب آدمان جی میں تانوں اپنا پیر مان لیا، جس واسطے میری مجھ نہیں سی سوندی پیر ہونا تویز دیتا ہے، جناب سو گئی، تیرا کتا نہیں سے مردہ مر گیا، تیرا فلاں کام نہیں سندہ ہو گیا ہے۔ بھئی کیا پیر اس لیے ہوتا ہے؟ پیر تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے نہیں ہوتا، صوفی دنیاوی معاملات کے لیے نہیں ہوتا۔ صوفی تمہیں جب دیکھتا ہے تم اس کے پاس جاتے ہو، وہ تمہیں دیکھتا فرش پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اسے وہ عرش کے مالک سے ملا دیتا ہے، وہ پھر تمہیں عرش کے مالک سے ملا دیتا ہے۔ کس لیے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال بھی اچھے کرتا ہے اور آنے والے کے اعمال کی صلاح بھی ضروری سمجھتا ہے۔ تو اگر کوئی صوفی جو ہے، پیر جو ہے، یہ عمل نہیں کرتا بلکہ یہی سمجھاتا ہے پاجی ہے کاروبار کرو یہ چاہے فائدہ ہوئے گا، فلانا کام مینج کر لو اے ہوئے گا، فلاں بونڈ نکلے پاؤنڈ نکلے تاڑا اے ملے گا، انہیں پیسے تاڑے کول آئیں گے، اے ہوئے گا او ہوئے گا، فقط دنیا داری دیاں گلاں کر لین دے نال پیر نہیں بندا۔ پیر ہمیشہ ادو ہی بنے گا جس ویلے تانوں یا خدا دا پتہ دے یا مصطفیٰ دا پتہ دے۔ یہ چیز ذہن دے اندر رکھنا۔